وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ بہرحال جو پروگرام کا کافی وقت ہو چلا ہے، لیکن ہم جلدی سے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، احمد معاذ صاحب۔ جی احمد بھائی السلام علیکم۔ احمد معاذ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی بھائی السلام رحمۃ اللہ۔ جی بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے، اگر آپ مرزا صاحب کی ایک پیج کو پڑھ پائیں اس اسٹریم میں۔ جی جی کون سا پیج ہے میرے بھائی؟ جی آپ ذرا جائیے روحانی خزائن جلد 19، جی جی پیج 194۔ 194۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو جی اس پیج کے اوپر کیا اعتراض ہے میرے بھائی؟ جی یہ تھرڈ لاسٹ لائن ہے، اس کو ذرا کائنڈلی پڑھ پائیں گے آپ اچھا سب کے یہ سامنے؟ کس کے سامنے؟ سب کے سامنے مینز اچھا پوری دنیا ٹھیک، کے سامنے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر اپنا سوال کیا ہے؟ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے وہ لائن نہیں پڑھی جا سکتی؟ ہاں جی، پوری دنیا کے سامنے وہ لائن بھی پڑھ کے بتائیے اور کانٹیکسٹ بھی بتائیے کہ جو ہیں انہوں نے کس کو کہا ہے یہ لفظ جو اس لائن میں لکھا ہوا ہے، اچھا اور کیا یہ آپ یہ پڑھیں کیا لکھا ہے، اور جو نہیں اعتراض ہے نہیں وہ پیش کریں، آپ پہلیاں یہ نہ بجائیں ہمیں۔ ان کے یہ پیارے بھائیو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں یہ سوال کم کرتے ہیں، یہ پہیلیاں زیادہ بجواتے ہیں۔ اب یہ چلے میں دیکھیں، سوال کر دیتا ہوں ڈائریکٹلی۔ ایک منٹ بھائی، جب میں بول رہا ہوں تو براہ کرم میں پروگرام کو جی کنڈکٹ مجھے کرنا۔ سوال کرنے دیجیے گا پھر۔ جی جناب، آپ نے اتارا تو نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ ہماری اسٹریم میں ہم اس طرح نہیں کیا کرتے کہ ہم سوال، ہاں ظاہر ہے اگر کوئی بد کلامی کرے تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے، پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا۔ اچھا یہ صفحہ نمبر 193 194۔ 94 جی۔ اچھا اس میں کیا ہے میرے بھائی؟ آپ پورا پڑھ سکتے ہیں پیج؟ ہاں بالکل، حضرت کیوں نہیں امام پڑھ حسین سکتے؟ کے بارے میں جو انہوں نے ارشاد فرمایا آپ ہے۔ پڑھیں جناب، آپ احمد معاذ صاحب آپ نہیں پورا پیج پڑھیں، اور ساتھ میں ان کو ان کو پڑھنے دیں ذرا۔ آپ پڑھیں پیج، اور جو اعتراض ہے وہ کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا پورا پیج، آپ میں پڑھیں ان کو شروع سے۔ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ساری دنیا دیکھ نہیں لے۔ ان کے پاس ہے نا، وہ لے کے آئے ہیں، وہ اعتراض کرنے آئے ہیں، تو پیج بھی ان کے پاس ہوگا۔ آپ ہاں جی پڑھیں آپ اور کے پاس کریں ہے اعتراض۔ پیج؟ جی ہے۔ جی جزاک اللہ، ہاں چلے جی جی شروع آپ سے جی میں پڑھیں وہ اور الفاظ کریں کہنا اعتراض۔ نہیں چاہتا، لیکن اسٹریم کے لیے میں کہہ آپ دیتا ہوں کہنا کہ نہیں نہیں مرزا میں نے چاہتے، صاحب وہ نے کر اپنے دیا آپ جی کو ٹھیک کچھ ہے۔ اپنے۔ بری، میں کچھ جی جی عرض کر سکتا ہوں؟ آپ جی پورا پیج پڑھیں۔ مدعا پہ آ جائیں نا میں نے جناب ڈائریکٹلی۔ سامنے لگ دیا آپ کے۔ جی جی، تو اس پیج بتائیں۔ میں مرزا صاحب حضرت امام حسین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ذرا اس کو اسکرول ڈاؤن کیجیے گا۔ جی جی ضرور، کہاں پہ کر کے جناب حکم کریں۔ جی یہ جو لکھا ہوا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈیر ہے، یہ کستوری کون ہے اور گو کا ڈیر کون ہے؟ جی جناب، میں یہ سوال ہے آپ کا؟ جی جی اچھا جزاک اللہ۔ اب آپ بہت اچھا سوال ہے جناب۔ اچھا پیارے بھائیو، ان کا یہ سوال ہے، ان صاحب کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ لکھا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے، تو ان صاحبان کو یہ جو نا وہ پرچیاں دی جاتی ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کستوری کی خوشبو کو گویا خود کو کہہ رہے ہیں۔ جی آپ کا یہی سوال ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ خود کو کہہ رہے ہیں اور یہ حضرت امام حسین کو کہہ رہے ہیں گو کا ڈھیر؟ سوال کیا ہے آپ کا، جی میرے اعتراض کیا مطابق بالکل یہی ہے کہ کستوری کا ڈھیر انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، کستوری ہے؟ اپنے آپ کو کہا ہے، اور جی جو الفاظ جو میں نہیں بولنا چاہتا وہ حضرت امام حسین کے بارے میں جی کہا ہے انہوں ٹھیک ہے نے۔ بھائی۔ یہ میرے بھائی اس کا مختصر جواب یہ ہے، میں آپ کو اس کو پیچھے سے پڑھ کے سنا دوں گا
کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کستوری کی خوشبو کہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو قرار دیا ہے، اور جو گوں کا ڈھیر قرار دیا ہے وہ دین کے اندر شرکیہ عقائد کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کین کیا آئی انٹروین؟ ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. کیا آپ کے مطابق شرک جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی میں بول سکتا ہوں، اجازت ہے؟ نہیں آپ میں نے ابھی ایک سوال کیا، آپ نے سوال کیا تو میں نے بھی سوال کیا نا. جی لیکن سوال کے بعد میرا ایک سوال ہے، جواب کے بعد میرا ایک آپ سوال ہے. جی جواب یہ ہے کہ بالکل شرک کی اجازت نہیں ہے. اب میرا سوال یہ اچھا ہے جی کہ آپ جی اس پیج کو شروع سے پڑھیے، جی اور بالکل مرزا میں صاحب پڑھتا ہوں. اچھا جی اپنے آپ بالکل کو بالکل. حضرت امام حسین کے نہیں ساتھ کمپیئر نہیں نہیں میرے کر رہے. بھائی میری بات سنیں. یہ آپ تو شروع سے کہہ رہے ہیں نا. میں نے اللہ کے فضل سے یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا حتیٰ کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں ہی یہ اسی قسم کا جھوٹ بولا تھا. یہ آپ کے جو مرزا محمد علی صاحب ہیں، تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس میں ساری یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو والی اسکرین؟ جی مجھے ویڈیو سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ جواب ساری دے جو دیں کائنڈلی. تحریریں ہیں نا میرے بھائی، یہ ساری تحریریں اس میں پڑھ کے ان کو بتلایا گیا ہے پیچھے سے پورے کا پورا. یہ دیکھیں، یہی والی تقریر، یہ دیکھیں، خدا کا کشتا ہوں یہ وہ. اچھا اب یہ تو ایک تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں دیکھ لیں. آپ چلتے ہیں جی. آپ کا ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. اب میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ اس کو پڑھ کے سنائے، تو مجھے ذرا موقع تو دے میرے بھائی. اچھا آپ لے جی بول رہے پیارے ہیں، جی بھائیو. فرمائیے. اچھا اب ایک بات آپ نے مجھے یہ بتانی ہے، آپ اہل تشیع ہیں یا اہل آپ کا کوئی میں اور نان فرقہ؟ احمدی ہوں جی، نان آپ احمدی نان ہوں. احمدی ہیں. اچھا آپ حضرت امام حسین کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کا جواب ہے یا سوال ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی میرے بھائی. کیا آپ حضرت امام حسین کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں؟ آپ جواب دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی میں سمجھ آپ نہیں سے آ سوال کر رہا ہوں میرے بھائی. کیا آپ آپ جواب، آپ کے حضرت پاس امام جواب نہیں حسین ہے. کو نہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. ابھی اسی صفحے کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں آپ کو سوال پوچھا. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ بھی جواب دینا. آپ کو سوال پوچھنے کا پتا ہے تو جی جواب دینے کا جناب. نہیں پتا. میں کیا غیر آپ نبی کو حضرت جی نبی پر کوئی بھی غیر نبی نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا. جزاک اللہ جی. پیارے بھائیوں آپ نے سن لیا ان بھائی نے. اب ان بھائی نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. صرف یہ اٹھا کے لے ہیں میرے بھائی. پہلے 2 لائنیں پہلے بھی پڑھ لینا تھا. میں یہاں سے بھی آپ پڑھ پڑھ دیتا لیں، ہوں، اور میں پڑھ دینا کہوں نا آپ میرے طول بھائی. کلامی کر رہے ہیں مرزا صاحب کی طرح. ایک منٹ. تمام لوگوں نے بد زبانی کی عادت چھوڑ دی، اور تمہاری زبان اب تک لعنت بازی پر جاری ہو رہی ہے اور نہیں تھکتی. اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ علی حائری جی جی شیعہ جو تھا، اس سے مسیح السلام اس کو کہہ رہے ہیں. اور جی جی وہ شیعہ جو کہ حضرت امام حسین کو وہ مقام دیتا تھا جو آپ بھی میرے بھائی وہ ان کو مقام نہیں دیتے، بلکہ شرکیہ سمجھتے ہیں. جی تم جی نے ڈاکٹر صاحب. لعنت بازی کے طریقوں کو اہل سنت والجماعت میں شائع کر دیا، یعنی اسلام کے اندر گڑبڑ کیا تم نے. بس انہوں نے بھی یہ طریق جاری کر دیا، اگر چاہو تو دیکھ لو. بس کاش تم ان تمام طریقوں سے پہلے ہی مر جاتے اور خدا کا دین تمہارے سبب سے تباہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تم نے یعنی اسلام تباہ نہ ہوتا تمہاری وجہ سے، لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے. تم نے حسین کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا دیا. یہاں پہ اس بندے کو یہ جواب دیا جا رہا ہے جو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امام حسین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہراتا ہے. آپ تو نہیں ٹھہراتے. پھر فرماتے ہیں اور سچائی کی حدوں سے آگے گزر گئے، اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو، گویا حسین تمہارا رب ہے. اب یہاں پہ تحریر کے اندر کیا جی بات کر جی رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنے کے بجائے حضرت امام حسین کو مصیبتوں اور دکھوں کے وقت پکارتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اے بدبخت، جھوٹ بولنے والے، اور تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کے آگے گر گئے. تمہارے علماء یعنی اس فرقہ کے علماء. بس اب مشرکوں
بڑے غور طلب یہ پیارے بھائیوں یہ فقرات ہیں. پس اب مشرکوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا. اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس کے ساتھ شریک ٹھہرانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل وہ فرضی حسین جو کہ علی حائری جیسے شیعہ افراد نے جن کو ایک خدائی کا مقام دیا ہوا تھا، فرماتے ہیں تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس پھر آپ فرماتے ہیں اس فرضی حسین کے بارے میں بمقابلہ اللہ تعالیٰ کی پیاری ذات تم نے خدا کے پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے. کیا مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی ایک شخص کو، یعنی امام حسین کی ایک فرضی شخصیت کو بنا کے، کیونکہ اصل امام حسین کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کو فرما رہے ہیں ان کو خدائی کا مقام دینا، مشکل کشا ماننا، اللہ کے سوا ان کو پکارنا. وہ کیا ہے؟ کستوری کی خوشبو کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پیاری ذات ہے اس کے بالمقابل گوں کا ڈھیر ہے. پھر آگے واضح کرتے ہیں اور اگر شرک دین میں جائز ہے بس خدا کے پیغمبر بےہودہ طور پر لوگوں میں بھیجے گئے. ٹھیک ہے جی. اور کیا غرض تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر مکعبہ کے لیے چلا گیا مشرکوں کی لڑائی کے مقابل پر، بس ان کو ہلاک کیا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ تحریر جو ان بھائی صاحب نے، ہمارے پیارے محترم نے یہاں پر پیش کی، اور گویا اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ جو تحریر جو بھی میں نے پڑھی ہے، یہ کوئی اس میں کوئی بہت جناب کوئی جو ہے کوئی ایسی بات کی ہے گویا وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھا پیارے بھائیوں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف جاؤں، اب میں ان دوستوں کو پوچھ لوں، کیوں پیارے بھائی احمد ماس صاحب آپ کو یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اس تحریر کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حضرت امام حسین سے تقابلی جائزہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا تقابلی جائزہ اس امام حسین، فرضی امام حسین سے کر رہے ہیں، جو کہ شیعہ بعض فرقے جو ہیں جس امام حسین کو مشکل کشا مانتے ہیں اور مشکل کے وقت ان کو پکارتے ہیں. کچھ عرض کروں کچھ آپ کو نہیں پیارے بھائی، پہلے میرے بھائی یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. پہلے یہ بتائیں آپ کو، یہ میں نے بات کی ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہے کہ یہاں پر امام حسین کا مرزا صاحب سے تقابلی جائزہ نہیں ہو رہا. جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے غور سے. نہیں آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ کی ساری بات واضح ہو چکی ہے. کیا یہاں پر اس تحریر میں جو آپ نے پیش کی اور بڑے تمطراق سے لے کے آئے، اس تحریر میں مرزا صاحب اپنا تقابلی جائزہ حضرت امام حسین سے پیش کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقابلی جائزہ اس فرضی امام حسین سے کر رہے ہیں؟ بتائیں، جن کو آپ بھی نہیں مانتے اس طرح سے. جی احمد ماس صاحب، ہاں یا نا؟ جی جان کی پناہ مانگوں تو عرض کروں؟ نہیں جی آپ اس کا جواب دیں پہلے، پھر جو مرضی دے رہا ہوں اگر آپ مجھے بولنے دیں. جی. امام حسین شیعان علی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا گونگا ڈھیر. میرا یہ سوال نہیں ہے، میں آپ کو بھی موقع دوبارہ دوں گا احمد ماس صاحب. یہ میرے بھائی جب آپ لے کے آتے ہیں نا پرچیاں، وہ پرچیاں لینے سے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بریلوی ہو اور بریلوی خود حضرت امام حسین کو مشکل کشا مانتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور تقریباً خدا والی ساری صفات ان میں مانتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ بھی نہیں مانتے، تو یہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہونے والا عقیدہ تو نہ مانتا ہو، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید یہ مشکل کشا ہی مانتا ہو. اچھا، یہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ امام حسین سے اللہ کا تقابل ہے، یہ اللہ کی توحید کا اور شرک کا تقابل ہے. شرک کو تو قرآن بھی پلید کہتا ہے، اور گوں میں ایک ہی خاصیت ہے جو بری ہے کہ وہ پلید ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے. سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں. کیوں مشرک پلید ہیں؟
وہ کیا ٹوائلٹ کے بعد کیا پانی نہیں استعمال کرتے اس لیے پلید ہیں؟ نہیں، ان میں جو شرک ہے نا اس کی وجہ سے وہ پلید ہیں. اور شرک کو جب خدا پلید کہہ رہا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر شرکی عقیدے کو پلید کہہ دیا ہے تو ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ صرف یہ اپنا شرکی عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہتے اس وجہ سے. کوئی 100% ایک ہی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے. وہ شرکیہ عقیدہ جو شیعہ میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے خود ابھی ایک زیدی شیعوں کو کافر کہہ کے گیا ہے کہ ان کو کافر ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے عقائد ایسے ہیں. جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یا حضرت امام حسین کو یا کسی کو بھی خدا تعالیٰ والی صفات دے، ان کو یہ سمجھے کہ اللہ کی بجائے وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ ہمیں بچے دیتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرے، تو اس کے اس شرکیہ عقیدہ جو ہے، یہ جو شرک ہے اس کو اللہ قرآن میں پلید کہہ رہا ہے. تو اگر میں اس کو پلید کہوں تو وہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ ہم ان بندوں کو پلید نہیں کہتے، خدا تو مشرکین کو پلید کہہ رہا ہے. یہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا شرک پلید ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ پلید ہیں. تو وہ کوئی بھی ہو، وہ منہ سے کلمہ پڑھنے والا اگر شرک کرے گا، قبروں کو سجدے کرے گا، بابوں کو خدا مانے گا، تو کیا خدا تعالیٰ کی بات اس پر پوری نہیں اترے گی؟